حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر تقریباً 19 یا 20 سال رہی ہوگی جس وقت میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شادی ہوئی۔ حضور اعلیٰ حضرت کی شادی فضل حسین صاحب رامپوری کے یہاں سے آپ کی بڑی شہزادی ارشاد بیگم سے ہوئی تھی۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شادی 1292 میں عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ عمل رہی ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر پر نہ تو کوئی ایسا کام ہوا جو مصطفیٰ کریم کی سنت کے خلاف ہو، جو مصطفیٰ کریم کو ناراض کرنے کا سبب بنے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اس کے اندر نہ ہو۔ تمام کام وہ کیے گئے جو مصطفیٰ کریم کو راضی کرنے کا سبب بنے۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر پر تو تمام کام سنت کے مطابق ہوئے ہی تھے کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے یہ ایک اعلان کر دیا گیا رامپور کے لیے کہ وہاں پر بھی کوئی ایسا کام نہ ہونا چاہیے جو مصطفیٰ کریم کی سنت کے خلاف ہو، جو مصطفیٰ کریم کو ناراض کرنے کا سبب بنے، جو مصطفیٰ کریم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شادی ہوئی ہے، کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہوا۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں پر شادیاں ہوتی ہے، آج ہمارے اور آپ کے گھروں پر سنتوں کا قتل کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کی شریعت کو پامال کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کے طریقے کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ مگر واہ رے قربان جائے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پر ایسے موقع میں جب کہ خوشی کا وقت ہو، جب کہ شادمانی کا وقت ہو، جب کہ مسرت کا وقت ہو، اگر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اگر فکر ہے کسی بات کو تو مصطفیٰ کریم کی سنت کی فکر ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت کی فکر ہے، مصطفیٰ کریم کی شریعت کی فکر ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وقت کیسا ہی ہو، نہ تو اللہ رب العزت ناراض ہونا چاہیے، نہ مصطفیٰ کریم ناراض ہونا چاہیے۔ یہ ہے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی چاہے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا بچپن ہو، چاہے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی جوانی ہو، چاہے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا بڑھاپا ہو، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنی زندگی کے ہر پہلو میں مصطفیٰ کریم کی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق عمل کر کے دکھا رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر پابندی کے ساتھ میں عمل کر رہے ہیں، خود بھی عمل کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کو حکم دے رہے ہیں۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ جس اینگل سے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھیں گے، آپ جس نہج سے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھیں گے، آپ کو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بے مثال نظر آئیں گے، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، چاہے وہ کرامتیں ہو، چاہے وہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہو۔ ایسی بے مثال شخصیت کا نام حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، جہاں آ کر کے بڑے بڑے علماء نے اپنے زانوئے ادب طے کر کے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی نے مصطفیٰ کریم کا عشق سیکھا ہے، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھا ہے، کسی نے اپنی زندگی کو سنوارنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ آپ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کو ملاحظہ فرمائے۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، ایک شخص ہے جو رامپور سے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار حضرت علامہ نقی علی خان کا نام سن کر کے ایک شخص آیا ہے، اور آنے کے بعد میں شہر بریلی شریف میں آ کر کے حضرت علامہ نقی علی خان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا، حضور میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، میں ایک استفتاء لے کر کے آیا ہوں، ایک فتویٰ لے کر کے آیا ہوں جو حضرت علامہ ارشاد مجددی رامپوری علیہ رحمت و رضوان کا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، کیا وہ استفتاء صحیح ہے، کیا وہ استفتاء صحیح ہے؟ حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، جاؤ جاؤ کمرے کے اندر چلے جاؤ، ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ وہ استفتاء ان کو جا کر کے دیکھو، دے دو، وہ فتویٰ لکھ دیں گے۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کو ملاحظہ فرمائے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ کمرے کے اندر رامپور سے آنے والا شخص جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، کمرے کے اندر قدم رکھا ہے، قدموں کو واپس پلٹا لیا، اور پلٹنے کے بعد میں حضرت علامہ نقی علی خان کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اندر تو کوئی نہیں ہے، ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے، صاحبزادہ بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ استفتاء لکھے گا؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے والد حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان
ارشاد فرماتے ہیں آج کل وہی استفتے لکھ رہے ہیں، آج کل وہی فتویٰ نویسی کر رہے ہیں۔ اب جب اتنا کہا، وہ جو رامپور سے آئے تھے، جو رامپور سے استفتاء لے کر کے آئے تھے، دوبارہ سے کمرے کے اندر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس استفتے کو دیا، اور استفتے کو دینے کے بعد میں عرض کرنے لگے حضور اس کو دیکھ لیجئے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس استفتے پر اپنی نگاہ کو ڈالا، علمی جلال کی نگاہ سے، علمی نگاہ سے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس استفتے کو دیکھا تو وہ ذرا ٹھیک نہیں تھا، وہ درست نہیں تھا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد میں جو اس کا صحیح جواب تھا، جو اس کا درست جواب تھا، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھ کر کے، اس کو تحریر فرما کر کے اپنے والد بزرگوار حضرت علامہ نقی علی خاں کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ حضرت علامہ نقی علی خاں نے اس استفتے کو دیکھا جو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آپ نے پڑھنے کے بعد میں اس استفتے پر صحیح جواب کی تصدیق فرما دی۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے والد نے اس استفتے کو پڑھنے کے بعد میں، اس فتوے کو پڑھنے کے بعد میں جو رامپور سے آئے تھے ان کو دے دیا، اور دینے کے بعد میں اب جیسے ہی انہوں نے فتوے کو لیا ہے، لینے کے بعد میں بریلی شریف سے شہر رامپور پہنچے ہیں۔ شہر رامپور جیسے ہی پہنچنے کے بعد میں اس فتوے کو نواب رامپوری کے سامنے پیش کیا گیا۔ نواب رامپوری نے اس فتوے کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں شروع سے آخر تک اس فتوے کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ ارشاد مجددی رامپوری نے جو فتویٰ لکھا تھا اس کے برخلاف اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے۔ حضرت علامہ ارشاد رامپوری علیہ رحمت و رضوان کو بلایا گیا، اور نواب رامپوری نے کہا کہ آپ نے جو جواب لکھا تھا یہ بریلی شریف سے تو اس کے خلاف جواب آیا ہے، بریلی شریف سے تو اس کے الگ جواب آیا ہے۔ حضرت علامہ ارشاد مجددی رامپوری علیہ رحمت و رضوان نے اس فتوے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ صحیح یہی ہے جو بریلی شریف سے مسئلہ آیا ہے، درست یہی ہے جو بریلی شریف سے استفتاء آیا ہے۔ نواب رامپوری نے فوراً کہہ دیا کہ آپ نے جواب لکھا تھا، آپ نے جواب نوٹ فرمایا تھا، بہت سارے علماء کرام نے اس پر تصدیق بھی کی ہے، اپنے دستخط بھی کیے ہیں، اپنے سائن بھی کیے ہیں۔ ان علماء کرام نے صحیح جواب کی تصدیق کیوں کی ہے؟ بریلی شریف سے تو اس کے خلاف فتویٰ آیا ہے، مگر یہاں کے علماء نے آپ کے ساتھ میں ہاتھ ملا کر کے آپ کے ساتھ میں آپ کے جواب کی تصدیق کی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ حضرت علامہ ارشاد مجددی رامپوری علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں علماء کرام نے میری شہرت کو دیکھتے ہوئے میرے فتوے کی تصدیق کی ہے، مگر صحیح یہی ہے جو شہر بریلی شریف سے فتویٰ آیا ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا فتویٰ حضرت علامہ ارشاد مجددی رامپوری علیہ رحمت و رضوان نے پڑھا، آپ نے حق گوئی کی، آپ نے حق کو پسند کیا۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، اب وہ شخص ہے جو شہر رامپور سے بریلی شریف گیا تھا، وہ شخص نواب رامپوری کے سامنے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے متعلق بیان فرمانے لگا۔ نواب رامپوری صاحب قبلہ، یہ فتویٰ جس نے لکھا ہے اس کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ بزرگ نہیں ہے، ان کی عمر تقریباً 19 یا 20 سال نہیں ہوگی جس نے یہ فتویٰ لکھا ہے۔ نواب رامپوری کے سامنے ان کی اتنی عمر کو بیان کیا گیا، نواب رامپوری حیرت میں پڑ گئے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے ملاقات کا شوق ہوا کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی جائے، اس عالم دین سے ملاقات کی جائے جس نے فتویٰ لکھا ہے، جس نے استفتاء دیا ہے، جس نے حق گوئی کی ہے، ایسے عالم سے ملاقات کی جائے۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو نواب رامپوری نے بلانے کے لیے بھیجا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنے سسر فضل حسین صاحب کے ساتھ میں نواب رامپوری کے پاس میں آئے۔ جیسے ہی نواب رامپوری نے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو آتے ہوئے دیکھا کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ابھی عمر 19 یا 20 سال نہیں ہوگی، جن کا جسم اتنا لئیم سہیم نہیں ہے، جن کا جسم ابھی اتنا موٹا نہیں ہے، آپ بڑے کمزور سے ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کے نواب رامپوری
रामपुरी ताज्जुब में पड़ गए, नवाब रामपुरी ताज्जुब में पड़ गए। उसके बाद में हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत जैसे ही नवाब रामपुरी के करीब आए हैं, नवाब रामपुरी के पास में आए हैं, नवाब रामपुरी ने हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के इस्तकबाल के लिए एक चांदी की कुर्सी को आगे पेश किया गया। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने जैसे ही चांदी की कुर्सी को देखा, आपने बिला साख्ता इरशाद फरमा दिया, ऐ नवाब रामपुरी साहब क़िबला, कि आपको मालूम नहीं है मर्द के लिए चांदी का चांदी के किसी चीज को, चांदी के इस्तेमाल को हराम करार दिया गया है। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने आपने बिला साख्त इरशाद फरमा दिया, ऐ नवाब रामपुरी साहब क़िबला, चांदी का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। जब सरकार आला हजरत ने इतना इरशाद फरमाया, नवाब रामपुरी जरा नर्म हो गए, अपने करीब बिठाया, अपने पास में बिठाया। जिस तख्त पर बैठे हुए थे, जिस पलंग पर बैठे हुए थे, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत को अपने पास में बुलाया, अपने पास में बिठाया, और बिठाने के बाद में बड़ी मोहब्बत से बात कर रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत से गुफ्तगू नवाब रामपुरी कर रहे हैं, और हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत आपस में दोनों बात कर रहे हैं। नवाब रामपुरी हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत से कहते हैं, ऐ अहमद रजा, आपके लिए मेरा एक मशवरा है, आप मंतिक की चंद किताबें हज़रत अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी से पढ़ ले। मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने इतना सुना कि नवाब रामपुरी ने एक मशवरा दिया, तो हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि वालिद साहब की इजाज़त के बाद में इरशाद की आपके कहे हुए की तकमील की जाएगी। अगर वालिद साहब की जानिब से इजाज़त मिल जाएगी तो तालीम के लिए उनके पास जाया जा सकता है। अभी दोनों बात ही कर रहे थे, अभी दोनों आपस में गुफ्तगू ही कर रहे थे कि इत्तिफाक था, हजरत अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी वो भी आपके यहाँ पर तशरीफ ले आए। मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ने वालों, अभी तो हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत से नवाब रामपुरी बात ही कर रहे थे कि हजरत अल्लामा अब्दुल हक साहब खैराबादी वो भी तशरीफ ले आते हैं। नवाब रामपुरी ने हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत का तारुफ कराया, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत की पहचान कराई, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के ताल्लुक से बयान फरमाया, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के चंद औसाफ को बयान किया, चंद औसाफ को बयान किया, और अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। और जो मशवरा हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत को मंतिक पढ़ने का दिया था, वह हजरत अल्लामा अब्दुल हक साहब के सामने नवाब रामपुरी ने कहा कि मैंने इनके लिए एक मशवरा दिया है कि मंतिक की चंद किताबें अल्लामा अब्दुल हक साहब खैराबादी के पास में पढ़ ली जाए। हजरत अल्लामा अब्दुल हक साहब क़िबला हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत से गुफ्तगू फरमाते हैं। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, ऐ बच्चे तुमने मंतिक की कहाँ तक किताबें पढ़ ली है? हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के सामने जब इतना कहा तो हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा कि मैंने काजी मुबारक किताब और इसके अलावा मंतिक की बहुत सारी किताबें पढ़ ली। जब इतना कहा तो हजरत अल्लामा अब्दुल हक साहब ने सोचा कि कम उम्री की वजह से यूं ही कह दिया है, तो हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत से हजरत अल्लामा अब्दुल हक साहब ने कहा कि आपने तहजीब को पढ़ लिया है। तो हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के सामने जैसा सवाल किया गया है, जैसा हजरत अब्दुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमतु व रिज़वान ने कहा, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा कि क्या अल्लामा साहब क़िबला कि आपके यहाँ पर काजी मुबारक के बाद में तहजीब को पढ़ाया जाता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत अल्लामा अब्दुल हक साहब ने हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत की ज़हनी फतानत को देखा तो हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत से कहा कि आपका बरेली शरीफ में मशगला क्या है? आप बरेली शरीफ में करते क्या है? आपका मशगला क्या है? हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मैं तदरीस भी किया करता हूँ, मैं तसनीफ भी किया करता हूँ, मैं फतवे नवेसी भी किया करता हूँ। हजरत अल्लामा ने कहा कि आप कौन से फन में तसनीफ फरमाते हैं? हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जो वक्त की जरूरत होती है और जिस फन में भी मसला आ जाता है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से उसी मसले पर तसनीफ फरमा दिया करता हूँ।
یہ ہے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو آپ جس اینگل سے دیکھیں، آپ علمی لیاقت دیکھیں تو ان کے علم کا جواب نہیں ملتا۔ آپ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی کرامت دیکھیں تو قسم رب کعبہ کی، اللہ رب العزت نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے، ایسی کرامتیں عطا فرمائی ہے کہ ان کی مثال بھی آسانی کے ساتھ میں نہیں ملتی ہے۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، آخر میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی آپ ایک کرامت کو ملاحظہ فرمائے، اس میں کرامت بھی بیان ہوتی ہے اور حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی علم کی لیاقت کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس میں ہم لوگ بیٹھنے کے بعد میں درس حدیث پڑھ رہے تھے، درس حدیث پڑھ رہے تھے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہم تمام تلامیذہ کو درس حدیث دے رہے تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ اتفاق ہے، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنی عادت کے خلاف درسگاہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں چند منٹ کے لیے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت غائب ہو جاتے ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ہماری نگاہوں سے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت چلے جاتے ہیں۔ تمام تلامیذہ بیٹھے ہیں، تمام تلامیذہ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں۔ ابھی 10 سے 15 منٹ گزری ہوں گی کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت نے مجھے آواز لگائی، میں حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اے امجد علی جاؤ میرا دوسرا خشک کرتا لے کر کے آؤ۔ میں حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوا تو حضور اعلیٰ حضرت کا ہاتھ بھی بھیگا ہوا تھا، حضور اعلیٰ حضرت کی آستین بھی بھیگی ہوئی تھی۔ میں حضور اعلیٰ حضرت کے لیے دوسرا خشک کرتا لے کر کے حاضر ہوا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کرتے کو پہن کر کے پھر درسگاہ میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ میرے ذہن میں ایک سوال کھٹکنے لگا کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہاں پر گئے تھے؟ میں شش و پنج میں پڑ گیا، میں سوچنے لگا مگر زبان کھل نہ سکی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی چیز معلوم کروں۔ زبان نے حرکت نہ کی کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی چیز معلوم کر سکوں، مگر میں نے اتنا ضرور کیا کہ میں نے اس وقت کو یاد رکھا، اس ٹائم کو یاد رکھا، اس تاریخ کو یاد رکھا، اس دن کو یاد رکھا اور میں بھی درسگاہ میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے جس طرح سے پہلے درس حدیث دے رہے تھے، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت دوبارہ سے اسی طرح سے درس حدیث دینا شروع کر دیا۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چند لوگ آئے ہیں اور آنے کا انداز اس طرح کا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چند تحفے لے کر کے آئے ہیں، تحائف لے کر کے آئے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان آنے والے لوگوں نے تحفے اور تحائف پیش کیے اور حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہنے لگے، حضور اعلیٰ حضرت کے پاس میں رہنے لگے۔ اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت علامہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان اسی شش و پنج میں تھے کہ حضور اعلیٰ حضرت اس دن کہاں پر گئے تھے۔ جو آنے والے مہمان تھے اب یہ جانے کے لیے تیار ہے۔ حضور صدر الشریعہ عرض کرتے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم کہاں سے آئے ہو، کہاں سے تشریف آئی ہے، کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم کشتی پر سوار تھے، ہماری کشتی ڈگمگانے لگی تھی، ہماری کشتی ہلنے لگی تھی، ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب تھی، ہم ڈوبنے کے قریب تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے حضور اعلیٰ حضرت کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی تو اللہ رب العزت نے ہماری دعا کو قبول فرمایا اور کوئی شخص آیا تھا جو ہماری کشتی کے قریب آیا اور ہماری کشتی کے قریب آ کر کے ہماری کشتی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کشتی کو ہماری کنارے لگا دیا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ حضور اعلیٰ حضرت سے ملاقات بھی کر سکے، تاکہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی زیارت بھی کر سکے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے، ہزاروں کا ملجا ہزاروں کا ماوا ہزاروں کا مولا ہمارا رضا ہے، مانگو گے پاؤ گے اے بے نواؤ، سخاوت کا دریا ہمارا رضا ہے۔